الرحمن الرحیم الحمدللہ جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَوَلَانَ اللَّهُ عَلَى غَاصِبِ حق سیدہ بے شمار بے شمار بے شمار یا کاشف الکرب ان وجل حسین اکشف کربی وکرب المومنین بے حق اخی کے حسین علیہ السلام ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے کوئی بیمار ہے تو واسطہ ایوب کربلا کی بیماری کا میرا مالک اسے صحت کلی عطا فرمائے کسی کی گردن قرض کے بوجھ تلے ہے تو بادشاہ رضا اپنے خزانے سے اتنا عطا فرما کہ اس کا قرض ادا ہو جائے میری ایک اپنی حاجت ہے ایک پریشانی ہے دعا کرو گے مالک جلد از جلد اسے دور فرمائے ایک سیدزادی نے کہا اس کی گود آباد نہیں ہے میرا مالک بی بی رباب کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ اسے ماتمی اولاد عطا فرمائے عزت مان برادر عزیز جناب کاشف نقوی صاحب کا یہ اہتمام یہ انتظام اور اس خانوادی کی تمام نوکریاں کائنات کی شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مجھ سے پہلے میرے بعد جو بھی میرے عزیز ذکر بیان فرمائیں گے کائنات کی شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ضرور آمین کہنا میرے مالک اس پرفتن اور پر عشوق دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت فرمائے میرے مالک بندہ کوئی بھی ایسا نہ ہو جو سانس لے سکتا ہو اور اس دعا پہ آمین نہ کہے محترم ناظم ممبر صاحب سے لے کے آخر تک جتنے احباب پنڈال میں موجود ہو یا جہاں جہاں تک جن کے کانوں میں مجھے حقیر سید کی آواز جا رہی ہے اس پہ دعا پہ آمین کہنا واجب نہیں واجب ہو جائے گا میرے مالک تمام دعاؤں کی ایک دعا ہمیں پردے والے حسین کی زیارت نصیب فرما ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنی اپنی حاجات کی مستجابی کے لیے اور زینت فرش اعلیٰ کے لیے صلوات ایک ہی پڑھیں سجا کے مل کے بلند آواز سے اللہ مالک حسین آپ کو سلامت رکھے بسم اللہ ہر دکھ تکلیف سے محفوظ رہے سوائے غم مظلوم میں حسین کی کوئی غم نصیب نہ ہے اجازت نوکری شروع کی جیسے مالک حسین آپ کو سلامت رکھے 4 مصرے پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا مزاج آپ کا ماحول دیکھتے ہیں ویسے میرے اندر کا ایک اپنا عقیدہ ہے علی والے جہاں بھی بیٹھے ہوں ان کے مزاج اور معیار کا نام علی ہے کافی سیڑھی والی بات مجھے آتی نہیں ہے جو بادشاہ نے مجھے عطا کیا میں وہی پڑھ سکتا ہوں وہی آپ کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا پسند آئے تو بیٹے کے حق میں دعا ضرور کیجیے گا امانتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں یہ میرے عزیزوں نے بھی پڑھا ہے 2 طرح کی امانتیں ہوتی ہیں قبلہ شاہ صاحب ایک امانت آپ کی ہوتی ہے ہمارے پاس صاحب ممبر جو ممبر پہ آتا ہے بھائی جان مالک آپ کو سلامت رکھے 2 طرح کی امانتیں ہوتی ایک آپ کی ہمارے پاس ہوتی ایک امانت ہماری ہوتی وہ آپ کے پاس آپ کی امانت یہ ذکر ہے جو ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں ہماری امانت آپ کے پاس دعا ہے میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ میری امانت میرے حوالے کر دیں اور پھر سچوں کا ذکر کرتے ہیں پہلا مصرع پڑھوں گا اور آپ کا مزاج معیار دیکھوں گا کہا مجھے یہی گیا ہے کہ یہاں پہ خطابت زیادہ سنی نہیں جاتی میں دیکھتا ہوں کون سنتا ہے کون نہیں سنتا میں نے کہا علی اسلام ہے یہ دین بھی تسلیم کرتا ہے کنی خیر ہو جائے چہرے دی سلامتی ہو جائے صدا جی علی اسلام ہے یہ دین بھی تسلیم کرتا ہے مجلس میں نا 2 طرح کے بندے چپ ہوتے ایک وہ جس کے عقیدے سے بات بڑی اوپر چلی جائے دوسرا وہ جس غریب کو سمجھ نہ آئے اب پتہ نہیں جو بندے چپ ہیں ان کے ساتھ کیا بنی ہے دوسرا مصرع میں آپ کے حوالے کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا علی اسلام ہے یہ دین بھی ویسے جو بندہ لنگر بطول کے بابا کا کھاتا ہو اور اسے ہاتھ سے لنگر توڑ کے منہ میں رکھنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ علی کو سلام کرنا بھی جانتا ہو میں نے کہا علی اسلام دنیا مانے نہ مانے اسلام نے علی کو مانا ہے میں نے کہا علی
اسلام ہے یہ دین بھی تسلیم کرتا ہے، علی اسلام ہے یہ دین بھی۔ دوسرا مصرع آپ کی جھولیوں کے حوالے کروں گا، اگر پسند آ جائے تو داد مجھے نہیں، سلام بعد میں آقا کو کر لینا۔ میں نے کہا علی اسلام ہے یہ دین بھی تسلیم کرتا ہے، علی اتنا علی ہے کہ جلی تعظیم کرتا ہے۔ سلام کراں، سلام کراں، صدقے علی اسلام ہے یہ دین بھی۔ جلدی شروع ہو گئے ہو تو میں بڑا لمبا پڑھنا ہے۔ علی اسلام ہے، مالک آپ کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے، علی اسلام ہے یہ دین بھی تسلیم کرتا ہے۔ میری آنکھوں کی دسترس میں جو جوان ہے اور ایسے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہوئے، نہیں کہوں گا کہ کھولو منت مجھے آتی نہیں، چوتھا مصرع میں حوالے کروں گا۔ دل میں علی کی ولایت ہوئی، کاشف شاہ بندہ نہ بولا سیدہ سے، میں نے قلم مانگا ہی کیوں، میں نے کہا علی اسلام ہے یہ دین بھی تسلیم کرتا ہے، علی اتنا علی ہے کہ اے سیڈ چوپے دے ہون چوپ رہا تو میں سر دے آ جاسا، علی اسلام ہے یہ دین بھی تسلیم کرتا ہے، علی اتنا علی ہے کہ جلی تعظیم کرتا ہے، علی سے مانگتا ہوں میں لگانا کفر کے فتوے، خدا کا رزق ہے لیکن علی تک چون۔ سلام علیہ، سلام علیہ، شاباش۔ علی اسلام ہے یہ دین تسلیم کرتا ہے، علی سے مانگتا ہوں تو لگانا کفر کے فتوے، خدا کا رزق ہے لیکن علی تقسیم کرتا ہے۔ مولوی کا نا ایک عجیب ذہنی ہے، ذہنی مریض ہے مولوی، آج بڑا پکا توحید والا بن گیا، جی میں اللہ سے مانگتا ہوں، میں صرف جانتے ہی اللہ کو ہوں، جملہ کہوں گا اور جملے کا وارث، جملے کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں۔ یا تو بندہ غیر ذمہ دار ہو تو ممبر پہ نہ آئے، اور ممبر پہ آئے تو پھر ذمہ دار بن کے آئے۔ جملہ کہوں گا آپ کی عقل تائید کرے تو بولیے گا، اگر نہ ضرورت ہی کوئی داد دعا جتنی ہو گئی کافی ہے، سید ہوں تمہارا مہمان ہوں، دعا دے کے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا قبلہ مولوی کی اپنی ذہنیت ہے، اپنا لیول ہے، اپنا سٹیٹس ہے، اپنی سوچ ہے، آج بڑا پکا توحید والا میں اللہ سے مانگتا ہوں، جی اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا، میں کسی سے نہیں مانگتا۔ جاہل تجھے اللہ کا تعارف کس نے کروایا ہے؟ تجھے اللہ کا تعارف کس نے کروایا ہے؟ تجھے آج تو کہتا میں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگتا نہیں۔ جاہل، جو ہستیاں تجھے خدا دے سکتی ہیں وہ غذا نہیں دے سکتی۔ زندہ باد عقیدے میں سنا وقت کی روٹی جن کا صدقہ کھا رہا ہے وہ غذا دے سکتے ہیں، خدا جو خدا دے سکتے ہیں وہ غذا نہیں دے سکتے۔ اور کیا موڈ ہے تیرا، کیا مزاج ہے تیرا کہ تو سوچ رہا ہے کہ تو بادشاہ سے بغض رکھے گا اور قیامت والے دن تجھے پروانہ نجات مل جائے گا، تجھے جنت مل جائے گی، تیرا پروٹوکول ہوگا۔ اب میں تجھے بتاؤں قیامت والے روز تیرے ساتھ ہوگا کیا؟ میں نے کہا گمان نکال دو دل سے سوارے جاؤ گے، گمان نکال دو دل سے سوارے جاؤ گے، خباستوں کے گڑھے میں اتارے جاؤ گے۔ جس بندے کاپی یاد کیتی ہوئے انہوں دکھ نہیں ہوندہ، میں محنت کیتی ہے لفظ لکھے نے بادشاہ تو خیرات لئیے، جو کوئی جوان چپ کر گیا میں دکھ ضرور ہوئے گا۔ میں نے کہا گمان نکال دو دل سے سوارے جاؤ گے، خباستوں کے گڑھے میں اتارے جاؤ گے، بروز حشر حکومت علی کی ہوگی، وہاں علی سے بغض رکھو گے تو مارے گا۔ ارمان اس بندے تو میرا نہیں بولے، بغض دیا اس تیرے پنڈال میں جو بندہ چپ کر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد۔ جی بھائی،
کی بات نہیں ہے علی سے بغض، یہ بڑا لا علاج مرض ہے۔ مطلب عرب کے معاشرے میں نا بندے بیٹھ کے علی کا مقابلہ کرتے تھے۔ ایک جملہ سناؤں تمہیں، وہ ایک بندہ نا کاشف شاہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی، اور بندہ مسلمان نہیں کافر ہے، کہتا ہے یہ اماں میں تجھے پیارا لگتا، سنیے گا، کہتی ہر ماں کو اپنا لال پیارا ہوتا ہے، تو مجھے جان سے پیارا ہے، اماں میں خوبصورت بھی ہوں، اس نے کہا بالکل خوبصورت ہے، مجھے پیارا بھی ہے خوبصورت بھی ہے، ہوا کیا ہے؟ کہتا پھر اماں بندے ہمیں علی کی تعریف کرتے ہیں، جاگی 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 جاگی، بندے ہمیں علی کی تعریف کرتے ہیں، بندے ہمیں علی کی تعریف کرتے ہیں، میں بھی آدمی ہوں، علی بھی آدمی ہے، میں بھی مٹی کا بنا ہوا، علی بھی مٹی کا بنا ہوا۔ ماں اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی حیا کر، تو کافر ہے ہی اسی لیے کہ علی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ سلام محنت میں نہیں کرنی، تو سوچتا بھی ہوگا تو میں چلا جاؤں گا، مزاج ملے تو بات بولنی، محنت میں آؤں نہیں۔ اس کی ماں نے کہا حیا کر، کافر ہے ہی اسی لیے علی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ کہتا ماں میری ہو کے وکالت علی کی کر رہی ہے، ماں میری ہے وکالت علی، کہتی کیوں نہ کروں، کیسے نہ کروں؟ اللہ جانتا ہے جڑا بندہ اردو خطابت سنن دا لطف لینا جانتا ہے، وہ بندہ سر چاہے تو جملہ سنے سیدہ۔ اس کی ماں نے کہا میں علی کی تعریف کیسے نہ بیان کروں، تیری ولادت شاہ تیری، اس کی ماں اس سے کہہ رہی تیری ولادت کے بارے میں بندے اختلاف کرتے ہیں، اور جس گھر میں علی آیا ہے اس کا طواف کرتے ہیں۔ رلی 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 میرے نال، تیری ولادت کے بارے میں بندے اختلاف کرتے ہیں، اور جس گھر میں علی آیا ہے، بیٹا جس گھر میں آیا ہے میرے جوان، بندے اس کا طواف کرتے ہیں۔ کہتا اماں رکنا ایک لمحے کے لیے، دیکھنا علی بھی بہادر ہے، میں بھی بہادر ہوں، علی بھی میدان میں جاتا ہے، میں بھی میدان میں جاتا ہوں، علی بھی جنگ کرتا ہے، میں بھی جاگی بھائی علی بھی جنگ کرتا ہے، جوان ہاتھ کھول دے یار، علی بھی جنگ کرتا ہے، میں بھی جنگ کرتا، تو ہاتھ حجم نہیں کھولے، علی بھی جنگ کرتا ہے، میں بھی یہ ہوتا رہے گا، علی بھی جنگ کرتا ہے، جوان جاگنا یار، علی بھی جنگ کرتا ہے۔ میں کافی چڑی میں پہلے کیا بار بار کی اکھا میرا جملہ ضائع ہوگا، میں نے روٹی ہضم نہیں ہوتی، علی بھی جنگ کرتا ہے، میں بھی اگر گلنا پہلے سنی جان سے بالکل چپ رہے آجے، علی بھی جنگ کرتا ہے، میں بھی جنگ کرتا ہوں، علی بھی جنگجو ہے، میں بھی جنگجو ہوں، علی بھی میدان میں جاتا ہے، جاگی بھائی علی بھی جنگجو ہے، میں بھی جنگجو۔ اس کی مانگتی ایک لمحے کے لیے ٹہر، جلدی نہ کر، تیرا اور علی کا میدان میں جانا ایک جیسا ہے، واپس آنا مختلف ہے۔ تڑپ کے کہتا ہے علی کا اور میرا میدان میں جانا ایک جیسا ہے، آنا مختلف کیسے؟ اس کی ماں کہتی اپنی عقل کی میزان میں تول اور فیصلہ کر، تو اور علی میدان میں جاتے ہو، لیکن جب واپس آتے ہو، جب تو آتا ہے تو بھاگ کے فرار بنتا ہے، جب علی آتا ہے تو حیدر کرار۔ شاباش اعداد آئیے نا، شاباش سلام ہاتھ چاہ جی ہیں یہ ہے کمال مجالس کا، یہ ہے کمال مجالس کا۔ مالک آپ کا رزق اضافہ فرمائے۔ ہمارے وہ بچے جنہیں باپ کا نام نہ آتا ہو، انہیں علی کا نام آتا ہے۔ یہ ہے بندے کہتے ہیں جی مجلسوں میں ملتا کیا ہے جی، نعرے شروع مار کے تو روش ہو کے گھر آ جاتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں نا، یہی بات کرتے ہیں نا۔ آج تجھے مجالس میں آ کے بتاؤں، ہمارے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ حلالی اور حرامی کا فرق کیا ہے۔ وہ بچوں کے گروہ میں کھیلتے کھیلتے علی کا نعرہ لگاتا ہے، حلالی ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، حرامی ایک سائڈ پہ۔ بات بھولی تو نہیں نا؟ ماں کہتی تیرا اور علی کا میدان میں جانا ایک جیسا، آنا مختلف ہے۔ علی جب آتا ہے تو حیدر کرار بنتا ہے، تو اپنے باپ کی طرح فرار بنتا ہے، تو اپنے باپ کی طرح۔ اس جب اس کی بات نہیں نا کاشف شاہ بنی، اس میں نا کمر بند ہوتا ہے یہاں پہ، پہلے لوگ آج بیلٹ ہوتا ہے شلوار کو پینٹ کو رکھنے کے لیے، وہ نا کمر بند ہوتا تھا بھائی جان،
اس میں ایک نیام ہوتی تھی، اس میں ہوتی تھی تلوار. ساری زندگی لطف لوگے اگر جملہ سمجھ آ گیا بیٹے کا. اس نے کمر بند سے نیام سے تلوار نکالی. ماں کو کہتا ماں میری تلوار کیسی؟ کہتی بڑی اچھی. ماں دیکھ کتنی تیز ہے. ماں نے کہا بالکل ہے. کتنا اچھا چلتی ہے. ماں نے کہا بالکل ہے. پھر اماں میری اور علی کی تلوار میں کوئی فرق تو نہ ہوا نا؟ میری اور علی کی تلوار میں کوئی فرق تو نہ ہوا نا؟ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اس کی ماں کہتی ہے بکواس بند کر. جملہ جنہوں سمجھ آیا تو وقت چپ کر گیا میں سر سے آ جیسا. اس کی ماں کہتی بکواس بند کر. جو تیرے پاس تلوار ہے اور بندہ لے آ جنہوں اردو خطابت سمجھ آندی تو نہیں بولتا. کاشف شاہ بندہ ویکھی. اس نے کہا کہ ایک لمحے کے لیے ٹہر توقف کر فاصلہ رکھ. میں تجھے بتاؤں تیری اور علی کی تلوار میں فرق کیا ہے جو دعا دے رہے ہو. تیرے اور علی کی تلوار میں فرق ہے. کہتا کیا فرق ہے؟ اس کی ماں کہتی بکواس بند کر. تیرے پاس جو تلوار ہے وہ تجھے عرب کے کسی لوہار نے دی ہے اور جو علی کے پاس ہے وہ پروردگار نے دی. علی کے پاس جو لوہار تیرے پاس جو ہے وہ عرب کے کسی نجس لوہار نے دی ہے. جو علی کے پاس ہے وہ اسے پروردگار نے. کہتا اچھا جب اس نے دیکھا میدان میں میری دال نہیں گلی اب ذاتیات میں اتر آیا. بندے سے جب کوئی فیلڈ میں کوئی بات نہ ہو رہی ہو نا تو وہ اس کی ذاتی بات پہ کرتا ہے. یہ چلتا کیسے, یہ اٹھتا کیسے, یہ بولتا کیسے, ایسے باتیں اس نے شروع کر دی. اما دیکھنا علی کا قد چھوٹا ہے میرا قد بڑا ہے. اس کی ماں کہتی جاہل حیا کر. علی کا اتنا قد تو ہے کہ نبی کے بستر پہ سو سکتا ہے. بڑے بڑے قد والے حضرت لے گئے نبی کے بستر پہ سونے کی. مجبوری بڑی تھی. نبی کے بستر پہ سو ہر کوئی سکتا تھا. مجبوری بڑی تھی. سونا اس نے تھا جو سوتے ہوئے جاگتے ہوئے کافروں کو نبی لگتا ہو. جو سویا ہوا جاگتے ہوئے کافروں کو نبی لگتا ہو. کہتی تیرا قد بڑا ہے لیکن علی کا اتنا قد تو ہے کہ نبی کے بستر پہ سو سکتا ہے. اما دیکھ میں بھی چلتا ہوں علی بھی چلتا ہے. میں بھی قدم اٹھاتا ہوں علی بھی قدم اٹھاتا ہے. میں بھی چلتا ہوں علی بھی چلتا ہے. میں قدم اٹھاتا ہوں. میرے مزاج کا آپ کو پتہ چل گیا, آپ کے مزاج کا مجھے پتہ چل گیا. اب جملہ زمین پہ جانے کا کوئی ڈر ہے ہی نہیں. میں بھی چلتا ہوں علی بھی چلتا ہے. علی بھی قدم اٹھاتا ہے میں بھی قدم اٹھاتا ہوں. اما فرق تو کوئی نہ ہوا. اس کی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہتی ہے حیا کر, شرم کر, اپنی عقل کی میزان میں بات کو تول تو صحیح. جب تو چلتا ہے تو انسانیت کی توہین بنتا ہے. جب علی چلتا ہے تو اللہ کا دین بنتا ہے. شاباش. جلدی کے ساتھ جب اس نے دیکھا کسی میدان میں کسی رخ سے کسی بھی طرف سے میری عزت نہیں بن رہی, علی کے سامنے میری عزت نہیں بن رہی. یہی تو مجبوری ہے لوگوں کی. جب علی کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو رہا ہو تو اللہ کو لے کے آ جاتے ہیں. اللہ کو لے کے آ جاتے ہیں. جب اس نے دیکھا کہ میری بات نہیں بن رہی جلدی سے اپنے حجرے میں گیا, آئینہ اٹھا کے لے آیا, شیشہ اٹھا کے لے آیا. کہتا ماں دیکھ میں کتنا خوبصورت ہوں. ماں نے کہا بالکل خوبصورت ہے. علی بھی خوبصورت ہے. ہاں ماں خوبصورت ہے. اب باتیں ہو رہی. میں بھی صاحب جمیل ہوں علی بھی صاحب جمیل ہے. میں بھی جمال رکھتا ہوں علی بھی جمال رکھتا ہے. میرا بھی چہرہ خوبصورت ہے علی کا چہرہ بھی خوبصورت ہے. ماں بندے علی کی اہم تعریف کرتے ہیں. اس کی ماں نے اس کا ہاتھ تھاما اور بڑے سارے آئینے کے پاس لے گئی. اس کے پاس کھڑا کر کے کہتی ہے وہی بہتر ہے وہی برتر ہے. فیصلہ ہر جگہ سے ملتا ہے. اس کی صورت سے کیا الجھنا اب جس کا چہرہ خدا سے ملتا ہے. شاباش شاباش. اس کی صورت سے کیا الجھنا, وقت میں ہے نا گنجائش. اس کی صورت سے کیا الجھنا جس کا چہرہ خدا سے ملتا ہے. لوگوں کی عادت ہے رہی علی کے ساتھ جھگڑا کرنا. اب بادشاہ کعبے میں آئے ہیں. ہم نے مال اللہ یہ خدا کو مشورہ دیا تھا علی کو کعبے میں اتارے. یہ تو اپنی مجبوری تھی. علی نہ ہوتا تو پھر سجدہ نہ ہوتا. یہ تو شریعت کی اپنی
مجبوری تھی علی نہ آتا تو سجدہ کیوں تھا؟ ہم نے کہا ہے اور جاہل ہم نے مانا ہے علی کو نبی کے کہنے پر، ہم نے مانا ہے علی کو نبی کے کہنے پر. یہ اللہ کو ہم نے کہا تھا بادشاہ کو کعبے میں اتار. یہ خندق کے میدان میں معاذ اللہ علی کو ہم نے کہا تھا کہ جب سارے بیٹھے ہوئے ہیں علی کھڑا ہو جائے. عمر ابن اپنے ود کے مقابلے پہ بادشاہ علی جائیں. ہم نے کہا تھا سارے موجود تھے اور زبان رسالت کہہ بھی رہی تھی من لحاظ القلب، کون ہے اس کتے کے لیے، کون ہے اس کتے کے لیے، نہ جانے کن کن مردوں کو علی کے مقابلے میں لے آتے ہو. غزوہ خندق میں فیصلہ ہو نہیں گیا تھا، زبان صادق کہہ رہی تھی باہر کتا کھڑا ہوا ہے اور مسلمان ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے. زبان صادق کہہ رہی تھی باہر کتا ہے، مسلمان بندے ہو کے بیٹھے ہوئے سے کاشف شاہ اپنے جملے کا ذمہ دار بھی میں خود ہوں، بلکہ عقل فیصلہ کر دے گی. بیٹے نے جملہ کیا ہے جاوید جی، جملہ کیا کہا ہے؟ اب زبان رسالت کہہ رہی باہر کتا کھڑا ہوا ہے اور باہر کوئی جا نہیں رہا بادشاہ علی کے سوا. اور جاہل جن کو علی کے مقابلے پہ لے آتے ہو وہ بندے جو نبی کے کہنے پر کتے کا مقابلہ نہیں کرتے، علی کا مقابلہ کیسے کرتے؟ علی کا مقابلہ کیسے؟ ہم نے اپنی طرف سے علی کو نہیں مانا، ہم نے مانا ہے علی کو نبی کے کہنے پر. فضول ہے جو ہماری ولا سے جھگڑا کرو، علی کی ساری فضیلت خدا نے دی ہے اسے، تمہیں یہ ہضم نہیں تو خدا سے جھگڑا کرو. تمہیں یہ ہضم نہیں تو خدا سے جھگڑا کرو. ایک بات پڑھنے تو میرا دل بھی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، شعر پڑھتا جاؤں یا باتیں پڑھتا جاؤں؟ آپ لوگ سنتے اتنا خوبصورت ہے. مالک حسین آپ کو سلامت رکھے. صلوات پڑھیں ایک مل کے بلند چلا جی. آپ ایک بندے نے سوال پوچھ لیا کائنات کے رسول سے، یہ جبرائیل فرشتہ ہے؟ کہا صرف فرشتہ نہیں، سردار ملائک ہے. صرف فرشتہ نہیں ہے اور اس سے بڑی ڈگری اس کے پاس یہ ہے کہ یہ علی کا شاگرد ہے. علی کا شاگرد ہے. سرکار اچھا سردار ملائک بھی ہے، عرش پر رہتا بھی ہے اور ملائکہ میں اس کا بڑا پروٹوکول بھی ہے. وحی لے کے آتا ہے، امین روح وحی ہے، یہ روح القدس ہے. انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کے جاتا رہا ہے، اللہ کا ڈاکیا بن کے جاتا رہا ہے. اگر ایک سوال پوچھو تو جواب دیں گے. مسکرا کے کائنات کے رسول نے کہا کائنات میں وہ گھر ہی ہمارا ہے جو کہہ سکتا ہے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. تو ایک ہی کہہ رہا ہے. اب جملہ یاد بار بار، یہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے نہج الاسرار من کلام حیدر کرار. اس میں ایسے مسجد میں، کوفے کی مسجد میں بادشاہ علی اور دائیں سے بیٹھا ہوا تھا سرکار ابو ذر، اور بادشاہ نے خطبہ دیتے دیتے کہا ابو ذر ایک بات یاد رکھنا، ہر بندے کی اس دنیا میں کوئی نہ کوئی ایک خواہش ادھوری رہ جاتی ہے. یعنی کہ ایک خواہش جو ہے وہ کسی نہ کسی کی ساری پوری ہو جائے نا تو پھر بھی وہ کہتا ہے کاش یہ ہو جاتا. حسرت ہوتی ہے نا، کاش گڈی ہے اس کو اٹھتے ہوئے ہوتی، کاش. ایک حسرت انسان جو ہے اس کا وجود بھرتا نہیں ہے، خواہش بڑھتی رہتی. بادشاہ نے کہا ایک خواہش کسی نہ کسی کی، ایک جملے کی تشریح میں ایک روایت سنا رہا ہوں، کسی نہ کہ ہر بندے کی ایک نہ ایک خواہش رہ جاتی ہے جو مقدر سمیت جاگ رہے ہو. جملہ سننا. ابو ذر نے ہاتھ باندھ کے کہا اب سردار بڑے ہو تو نوکر بھی ایسے ہوتے ہیں نا. ہاتھ باندھ کے بادشاہ جب آپ سامنے ہیں تو بندوں کی بات کیوں کرنی ہے، آپ اپنی بتائیں. بندوں کی بات کیوں کرنی، جو جاگ رہے ہو بندوں کی بات کیوں کرنی؟ سرکار آپ اپنی بتائیں، کیا آپ کی بھی کوئی ایک خواہش رہتی ہے؟ مسکرا کے امیر کائنات نے کہا ابو ذر اگر بندوں کو چھوڑ کے مجھ علی ابن ابی طالب کی بات کی ہے تو سن علی کی ایک نہیں دو رہتی ہے، علی کی ایک نہیں دو رہتی. ہاتھ باندھ کے کہا کعبے میں آئے آپ کا مقدر زوج زہرا بنے، آپ کا مقدر نبی کے مہر نبوت میں آپ کا قدم مبارک آ گیا، آپ کا مقدر حسین
حسین جیسا بیٹا آپ کا ہے، آپ کا مقدر، ابھی تک آپ کی 2 خواہشیں رہتی ہیں، خواہشات سننا۔ مسکرا کے امیر کائنات نے فرمایا ابو ذر 2 خواہشیں مجھ علی کی ادھوری ہیں۔ پہلی یہ خواہش کہ جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، اور جتنا میں عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ ہاں یہ ہے وہ گھر، پوچھ جو پوچھنا چاہتا ہے۔ کائنات میں ہمارے ہی تو وہ گھر ہے جو ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں، بلکہ تو سوال کی بھی زحمت نہ کر، تو سوال ذہن میں رکھ، ہم جواب دیں۔ کمال کس نے کیا یہ جناب سے پہلے سوال بھی ہیں بتاتے جواب سے پہلے۔ علی وجود میں پہلے نہیں تو مجھ کو بتا تراب کیسے بنی بو تراب سے پہلے۔ ایسے مجھے یاد آ گئے، علی وجود میں پہلے نہیں تو مجھ کو بتا تراب کیسے بنی بو تراب سے پہلے۔ سوال ذہن میں رکھ، مجھ سے پوچھ، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ اس نے کہا سرکار یہ جبرائیل کی بڑی شان ہے، آخری بات کر رہا ہوں فضیلت کی، دھیان رہی، جبرائیل کی شان زیادہ ہے یا آپ کے بھائی علی کی شان زیادہ ہے؟ حالانکہ ابھی بتایا بھی ہے کہ جبرائیل کا استاد میرا بھائی علی ہے، پھر بھی اس نے چاہا کہ کسی نہ کسی طرح سے علی کی شان کو دبایا جا سکے۔ ہاتھ باندھ کے کہا جی وہ فرشتہ بھی ہے، وہ نوری بھی ہے، ملائکہ میں اس کی عزت بھی بڑی ہے، اللہ کا قاصد بھی ہے، آپ کے پاس وحی لے کے آتا بھی ہے، قرآن لے کے 23 برس اترتا بھی رہا ہے، بادشاہ یہ جبرائیل کی عزت زیادہ ہے یا علی کی عزت زیادہ ہے؟ مسکرا کے کائنات کے رسول نے کہا ملائک، انبیاء، لوح و قلم، یہ عرش اور کرسی۔ انبیاء کہا تو نے صرف جبرائیل کی بات کی، مجھ سے سن، ملائک، انبیاء، لوح و قلم، یہ عرش اور کرسی ولایت سے جلا پاتے نہ تو ویران ہو جاتے۔ فرشتے اس لیے ہیں کہ علی سے پیار کرتے ہیں، علی سے گر الجھ پڑتے تو سب شیطان ہو جاتے، علی سے گر الجھ سب شیطان ہو جاتے۔ صلوات پڑھیں مل کے بلند سلامت رکھے۔ 30 منٹ ہو گئے، مالک آپ کو اس میں اضافہ فرمائے۔ راتیں وہ ہیں کہ جن راتوں میں بہن بن کجاوے کے محمل پہ سوار ہے۔ علامہ رشید ترابی صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کربلا گاہ شام میں، آج سے 50-60 برس پہلے، کہ جب کربلا سے یہ کاروان چڑھے، 2 کے 2 جملے کہنے، یار ہائے تمہارے بس میں ہے، ہائے کر سکتے ہو، آنسو آئے نہ ملکہ شام جانے آپ کی آنکھ جانے۔ کہے جب کربلا سے یہ کاروان چلا ہے نا، یہ قافلہ چلا ہے، اس قافلے کی ترتیب یہ تھی، فضائل میں توجہ یہاں دائیں بائیں آپ کر لیں، آپ کی مرضی ہے، مسائب میں نہ کیا کرو۔ مسائب میں وہ بی بی آئی ہوتی ہے جو آج بھی گھر گھر جا کے حسین کا پرسہ لیتی، محمد کی غریب بیٹی جو نبی کے بعد جتنے دن زندہ رہی ہے روتی رہی۔ اللہ رحم کرے ان آوازوں پر۔ علامہ رشید ترابی صاحب نے جملہ کہا کربلا میں 11 محرم کو جب یہ کاروان یہ قافلہ چلا ہے تو ترتیب یہ تھی کہ سر نیزوں پہ سوار تھے، عورتیں اونٹوں پہ سوار تھی۔ آگے عجیب جملہ کہا کہ جو نیزوں پہ سوار تھے وہ آسانی میں تھے، جو محملوں پہ تھی وہ مشکل میں تھی۔ ماتم کرتا ہوا بندہ کھڑا ہوا ہاتھ باندھ کر، ترابی صاحب جملہ سمجھ نہیں آیا، جو سر نیزوں پہ سوار تھے وہ آسانی میں تھے، جو اونٹ پہ تھی وہ مشکل میں کیسے تھی؟ اور رو کے ترابی صاحب نے کہا خود فیصلہ کر، آج بھی گھر سے مستورات نکلے تو بچوں کو خود پکڑا ہوتا ہے۔ یہ پہلا کاروان تھا جس میں ماں کے حالات نہیں تھے کہ بچوں کو پکڑے، بچوں نے ماں کو پکڑا ہوا تھا۔ جہاں جس کا ہاتھ چھوٹ جاتا وہ گر جاتا، وہی قبریں بن جاتی۔ مالک تمہیں سلامت رکھے۔ ایک جملہ اس بی بی کا جو جملہ سننا، ایک جملہ اس بی بی کا کشف مسائب پڑھتے ہیں آپ، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ جملہ سنیے گا بھائی کا، وہ بی بی جو کربلا کے بعد ایسے جھولی اٹھا کے کہا کرتی تھی اللہ کا دین ہائے ضرور کرنا یار، اللہ کا دین
تو سلامت رہے، میرا تو جھولا بھی خالی ہے اور جھولی بھی خالی ہے۔ قربان جانا، میرا تو جھولا بھی خالی ہے، میری تو جھولی بھی خالی ہے، اور میرا جھولا جھولنے والا بھی چلا گیا، جھولی میں کھیلنے والی بھی چلے گئی۔ اللہ مان رباب وہ بہت ہی علی کی، پڑھ مقاتل کی کتاب، لکھا ہوا ہے کہ علی رباب کے کمرے کے روشن دان خود بند کرتا تھا، میری رباب کو گرم ہوا نہ لگ جائے۔ یہی رباب جب بیاہ کے بادشاہ حسین کے گھر میں آئی ہے، دہلیز کو چوما، دہلیز کے اندر گئی، اس ساتھ بی بی فضا تھی، اچانک تین وجود دیکھے بی بی رباب نے جو کہ مولا حسین کی بہنیں تھیں، تو سوال کر کے کہتی ہے اماں فضا یہ حسین کی بہنیں حسین سے ناراض تو نہیں ہے؟ کہا یہ سوال کیوں کرتی ہے؟ کہا چاہے بھائی جیسا بھی ہو، بہنیں برات میں ساتھ جاتی ہیں، اور جن کا بھائی حسین جیسا ہو اللہ جانے وہ ساتھ کیوں نہیں گئی۔ رو کے فضا نے کہا ہماری مجبوری بڑی ہے، ہماری زینب کو چلنا نہیں آتا، ہماری کلثوم صبح باہر نہیں آتی۔ یہی رباب ساری زندگی حسین مولا کے گھر میں رہی، علی بادشاہ پوچھتے رہے رباب کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں، ایک جملہ آخری کہہ رہا ہوں، رباب کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں، رو کے کہتی تھی جسے حسین جیسا وقت مل جائے اسے دنیا میں کیا جائیے۔ بادشاہ علی کے بعد بادشاہ حسن سوال کرتے رہے رباب بھابی مانگ میں تجھے کچھ عطا کروں، رباب نے کچھ نہیں مانگا، آخری جملہ سمجھ آ گیا گھر تک ہائی کرو گے۔ بادشاہ حسن کے بعد بادشاہ حسین پوچھتے رہے رباب مانگ میں کچھ عطا کروں، خالی جھولی اٹھا کے کہتی تھی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ حسین کے بعد شام غریبہ بی بی زینب نے کہا بھاوج کچھ مانگ میں تجھے عطا کروں، کچھ بھی نہیں مانگا۔ بادشاہ سجاد نے پوچھا کچھ نہیں مانگا۔ جب یہ قافلہ چلتا چلتا حلب کے بازاروں میں آیا، رباب نے کہا سجاد بیٹا ایک لمحے کے لیے ماں کی بات سن۔ سجاد قریب آئے، کہا ساری زندگی تیرا دادا علی پوچھتا رہا میں نے کچھ مانگا تو نہیں، نہیں اماں کچھ نہیں مانگا۔ ساری زندگی تیرا چچا حسن پوچھتا رہا میں نے کچھ مانگا تو نہیں، نہیں اماں۔ تیرا بابا حسین پوچھتا رہا میں نے مانگا تو نہیں، نہیں اماں۔ جملہ نہیں قیامت ہے میں نے کچھ مانگا تو نہیں، نہیں اماں۔ کہا سجاد آج کچھ مانگوں تو عطا کرے گا؟ کہا اماں خیال سے مانگنا، یہ مدینہ نہیں حلب کے بازار ہیں، میں آباد نہیں برباد ہو گیا ہوں۔ رو کے بی بی رباب نے کہا سجاد وہ دیکھ سامنے اور میرے بھائیوں کی حویلی ہے، اگر ہو سکے تو ایک چادر دے دے،